بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. رمضان 1439 آج کے دن آخری آسمانی شریعت پر چلنے والی یہ امت کہ جس کی عبادت اگر یہ کرے تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، وہ واحد امت جس کا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. یہ امت 7 بر اعظموں میں آج کی رات سے اللہ رب العزت کی خصوصی ایک عبادت شروع کر رہی ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ایک ایسے بڑے دن کی تیاری جس کی خبر سب کی سب آسمانی کتابوں نے اور سب کے سب رسولوں نے دی ہے، اور صرف ایک وہ دن جس کی یاد میں اور جس سے ڈر کر اور جس کو بار بار ذہن میں لا کر یہ امت ہر سال اللہ رب العزت کے آگے لمبے لمبے قیام کرتی ہے اور دن کا لمبا لمبا ایک مجاہدہ کرتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ رب العزت کے ہاں تقرب پانے کی سعی کرتی ہے. ایک سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور دے دیا، اس کی عنایت ہے اور اس کا احسان ہے. یقینی طور پر بہت سارے لوگ جو پچھلے سال عین اسی رات کو اسی جوش و خروش کے ساتھ یہ عبادت کا موسم شروع کر رہے تھے، آج ان میں سے بہت سارے وہ لوگ اس رمضان کو شروع کرنے کے لیے نہیں ہیں. اور یقینی طور پر آج جس جوش و خروش سے ہم اس مہینے کا آغاز کر رہے ہیں، اگلے سال ہم میں سے بہت سارے اس جہان کے اندر نہیں ہوں گے. تو اللہ کی خاص عنایت اور مہربانی اور دیا ہوا موقع کہ اس موقع کے اندر ہم اللہ کو پالیں. ہم لمبی نشست تو بالکل بھی نہیں کریں گے. ہر رات کو کوئی 15-1 منٹ کی یہی تراویح کے دوران ایک نشست کریں گے. اس بار ہم نے آپ کے لیے جس سلسلے کو شروع کیا ہے وہ ہے موسٹ فریکوینٹلی ریسائٹڈ سورہز جو قرآن مجید کی ہیں، کثرت سے پڑھی اور تلاوت کی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی صورتوں کو حفظ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو ان صورتوں کو ہم تھوڑا سا کھولیں گے. اس سے ہوگا یہ کہ قرآن مجید کا جو خصوصی مضمون ہے، ایسنس ہے، وہ انشاءاللہ العزیز تازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ صورتیں جو کثرت کے ساتھ لوگ حفظ کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں، بالعموم وہ صورتیں ہیں جو قرآن مجید کے پورے پیغام کو بہت ہی کنڈنس انداز میں سامنے رکھ دیتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے صدیوں کے ایک تسلسل کے ساتھ ان صورتوں کو خصوصی طور پر اہمیت دی، اور لوگوں نے بھی پھر علماء ہی کے سجیسٹ کرنے پر ان صورتوں کا حفظ اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام کیا. سب سے پہلے ان صورتوں میں سورۃ فاتحہ آتی ہے. اس پر ہماری مجالس کچھ ہو چکی ہیں، ان کی انشاءاللہ العزیز ریکارڈنگ وغیرہ بھی آپ کو دستیاب ہوگی. اب ہم سورۃ یاسین شروع کرتے ہیں آج کی اس نشست سے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز کچھ اور صورتیں جتنی بھی ہو سکیں اس بار کریں گے، اور اگر کچھ صورتیں رہ گئیں تو انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ کی مجالس میں اللہ نے اگر زندگی رکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم.
عبداللہ ابن عباس سے تفسیر جو آتی ہے طبری میں وہ یہ ہے کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ دراصل اللہ نے اپنا نام لے کر قسم کھائی ہے۔ متقدمین سلف سے ہی اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، اور انہی سے تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ یاسین جو ہے اس سے مراد ہے اے انسان، سین جو ہے وہ انسان کے لیے ایبریویشن ہے، اے انسان۔ یہ متأخرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یاسین یا سید، لیکن عمومی طور پر یاسین حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات سے متعلق ہمارا ایک معروف موقف ہے، اور جو عمومی طور پر سلف کی تفاسیر پر چلنے والے وہ کہتے ہیں کہ اس کا حتمی معنی اللہ رب العزت ہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ بل قرآن الحکیم، قسم ہے قرآن مجید حکمت والے کی۔ سب سے پہلے تو اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ جہانوں کا مالک قسم کھائے آدم کے اس بچے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے، وہ نہایت توجہ کا مقام ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ قسم وہاں پر کھائی جاتی ہے جہاں مخاطب کے کو یقین دلانے کی ضرورت ہو، ورنہ قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جہانوں کا مالک قسم کھاتا ہے، کیوں بھئی قسم کے بغیر وہ بات کرے؟ یہ جھرجھری آ جانے والی بات ہے ویسے، اور ایسے واقعات آتے ہیں کہ بعض عبادت گزار، بعض خاص لوگ اہل قلب جو ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو غشی تک پڑ گئی یہ کہنے لگے کہ خدایا میری خاطر تو نے قسم کھائی ہے، میں چیز کیا ہوں؟ کیونکہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے شک کو دور کرنے کے لیے اور اس کے انکار کے امکان کی وجہ سے متکلم قسم کھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی عنایت بھی ہے، اللہ کی مہربانی بھی ہے، کیونکہ اسلوب کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر خواہ بولنے والا کوئی بھی ہو وہ قسم ہی کھائے، چاہے وہ اللہ رب العزت ہو۔ تو یہ بات غیر معمولی ہے، لیکن کیونکہ سیاق کلام کا تقاضا ہے تو اللہ نے قسم ہی اٹھائی ہے ہمارے لیے۔ تو پھر بھی دلوں کی حالت وہی ہو، اللہ کا قسم اٹھانا بھی کوئی معنی نہ رکھتا ہو بہت ساری خلقت کے لیے، یہ البتہ غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید کی قسم کھائی ہے الحکیم، جو کہ حکمت سے لبریز ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک وصف یہاں پر ہے کہ قرآن حکیم ہے۔ حکمت یعنی دانائی سے پر ہے۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ مختصراً یوں جان لیجئے کہ حکمت دراصل ایک چیز جو ظاہر میں کچھ سمجھی جا سکتی ہے، اس سے پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے، اس بات کو جاننا حکمت کہلاتا ہے۔ یعنی جو بات بالکل سامنے پڑی ہوئی ہو نا، ہر بندہ دیکھ سکتا ہو، ہر بندے کو نظر آتی ہو، اس چیز کو دانائی نہیں کہتے، اس چیز کو حکمت نہیں کہتے۔ حکمت وہ ہوتی ہے جو خاص سمجھ والے لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی ہے اور عام لوگوں سے وہ بات مس ہو جاتی ہو۔ تو القرآن الحکیم، قرآن مجید حکمتوں سے لبریز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ انسانیت نے سر پٹخ لیے، داناؤں نے زور لگا لیے، فلسفیوں نے اتنا جو ہے وہ اپنا زور لگایا، مگر وہ کچھ حقیقتیں ہیں جو کبھی انسانوں کے ہاتھ نہیں آ سکتی ہیں، وہ اللہ نے اپنے اس کلام میں، جس کا نام قرآن مجید، اس کے اندر سمو دی ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو کہ حکمت سے، دانائی سے لبریز ہے۔ انک لمن المرسلین، ان حرف تاکید ہے، یقینی طور پر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین، لام پھر حرف تاکید کے لیے ہے، من المرسلین بھیجے گیوں میں سے ہے، مرسل جو بھیجا گیا، مرسلین بھیجے گئے، تم بھیجے گئے میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت قرآن مجید کی قسم اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب یہاں عمومی طور پر اہل تفسیر کہتے ہیں کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے
اور پھر جس چیز پر قسم اٹھائی جائے ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی تعلق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو اعلیٰ مضامین ہیں یہ خود بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا کہ سوائے کہ اللہ نے ہی انہیں کو مبعوث فرمایا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور امکان چھوڑتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے مضامین انشاءاللہ العزیز خود انسانیت کو بتائیں گے کہ اس کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ اس کو لے کر آنے والا ہو نہیں سکتا سوائے یہ کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہی ہو۔ تو قرآن مجید کی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور قرآن مجید کی جو شہادت ہے وہ خود ان لوگوں کے مابین بھی جن لوگوں پر اول یہ قرآن پڑھا گیا، کوئی انسان نہیں تھا کہ جو دنگ نہیں ہو گیا، اس قرآن کو سن کر چونک نہیں گیا ہے۔ وہ ادب کے، شاعری کے بہت بڑے بڑے رجال کو دیکھ چکے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو پھر سنتے ہی رہ گئے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید 1400 سال سے دنیا کے اندر لوگوں کو جس طریقے سے اللہ سے ڈراتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو خالق کا پتہ دے۔ یہ جہان انسانی جہان اس وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے، سب امتوں کے پاس جو ہے سب ہر امت ہی لا کر سامنے رکھ رہی ہے۔ ہم نے بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں جس طریقے سے انسانی وجود کی حقیقت بتائی گئی ہے، جس طریقے سے خالق کی حقیقت بتائی گئی ہے، جس طریقے سے زندگی کی غایت بتائی گئی ہے، اس انداز سے دنیا بھر کی الہیات کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے پاسنگ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی شہادت انشاءاللہ، جو ہر پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے کی شہادت دے دے گی۔ اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اس کے تحت اہل تفسیر نے کہا ہے کہ دو امکان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرسلین سے اس بات کا تعلق ہو کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو صراط مستقیم پر بھیجے گئے ہیں۔ صراط مستقیم شروع ازل سے خدا کا پتہ دینے والا اور خدا کی طلب کروانے والا ایک راستہ ہے۔ ازل سے سچے انسان اس راستے پر آتے رہے، اب آخری زمانے کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس راستے کے اندر رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ استئناف بھی ہو سکتا ہے، یعنی نئے سرے سے بات ہے، یعنی جس طریقے سے عطف ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی قسم کھا کر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، اتارنا عزیز رحیم کا۔ اللہ رب العزت کے بھی دو وصف یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کس طریقے سے بات چل رہی ہے کہ پہلے تو قرآن مجید کا ایک وصف ہے کہ یہ دانائی سے لبریز ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی سیدھا راستہ خدا تک پہنچانے والا ہے تو وہ راستہ بتانے والے ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اب اللہ رب العزت کا اپنا وصف آ گیا ہے کہ اللہ کون ہے؟ العزیز، عزت والا، غلبے والا، طاقت والا، الرحیم جو کہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دو اللہ تعالیٰ کے، ایک تو اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ تعالیٰ کا بالادست ہونا۔ اچھا، جو بالادست ہستی ہوتی ہے وہ مہربان بھی ہو، یہ کمبینیشن عجیب ہے اور کمال ہے۔ کوئی مہربان ہوتا ہے تو اس کے پاس قوت نہیں ہوتی ہے، کوئی قوت والا ہوتا ہے تو وہ مہربان، بالعموم جو قوت ہوتی ہے وہ مہربانی اور کسی پر شفقت کرنا اور کسی کی کمزور حالت پر ترس کرنا، یہ بالعموم وہاں پر مفقود ہوتے ہیں۔ یعنی بدرجہ اتم قوت ہے اور بدرجہ اتم اس قوت میں رحمت ہے۔
یہ خالق کا وصف ہے، قوت کے اندر رحمت اور رحمت کے اندر قوت. تو یہ دو وصف ہیں جو اللہ تعالیٰ کو الہ کے طور پر ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. اچھا، اب یہ تنزیل ہے. کہتے ہیں کہ تنزیل کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے. نزل ینزلو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار مسلسل ایک کلام اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو وصف ہے یہ خاص قرآن مجید کا ہے. دوسرے جو کلام اللہ کی طرف سے الہامی کلام اترے بھی ہیں تو وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے یک لخت اتار دیے گئے ہیں، پورا کلام مکمل ایک بار اتار دیا گیا. البتہ یہ وہ کلام ہے کہ جو 23 سال کے عرصے میں مسلسل تھوڑا 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 کر کے، یعنی 23 سال تک اللہ قوت والے نے، رحمت والے نے انسانیت سے خطاب فرمایا ہے. یہ غیر معمولی بات ہے. 23 سال تک اللہ بولتا رہا انسانوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی اس تنزیل کے ذریعے سے. تنزیل العزیز الرحیم. تو اس وجہ سے تنزیل ہم کہتے ہیں اس کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک تسلسل کے ساتھ اور وقفے سے بھیجا گیا ہو. لتنذر قوم، اتنا سارا تعارف کروایا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجیے، اتنا سارا تعارف، قرآن کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اللہ رب العزت کا تعارف، اور پھر مالک الملک کا انسانوں سے خطاب کرنا، اور ایک تسلسل کے ساتھ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں آمدم برسر مطلب. تو وہ کیا ہے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار کر دے ایک ایسی قوم کو کہ نہیں خبردار کیے گئے ان کے آبا. فہم غافلون، تو اس سبب سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں. تو انذار کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینا. انذار کیا ہے؟ انسان سے وہ ساری کے سارے پردے ہٹا دینا جو اس کو ایک حقیقت کو سمجھنے سے اور اپریشیٹ کرنے سے مانے ہوں. تو وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے جھنجھوڑ کر انسانوں کو جگا جگا کر اس بڑی حقیقت سے آگاہ کر دے اے نبی، کہ جس سے ان کے بڑے آگاہ نہیں ہوئے تھے، سو اس وجہ سے وہ غافل ہیں. تو قرآن مجید کیوں آیا ہے؟ یہ اب 3-4 چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں. قرآن مجید کیوں آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے؟ جہان کے مالک نے سرے سے انسانوں کو خطاب کیوں کیا ہے؟ ان کی غفلت دور کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا بندہ غافل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کو کہا ہی گیا کہ قرآن مجید بذات خود ذکر ہے. قرآن مجید کا نام ہی یاد دہانی ہے. قرآن مجید کا نام ہی ان حقیقتوں کو بار بار انسان کے اندر جگانے والی ہے کہ جن حقیقتوں کے اوجھل ہونے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. اس خدا کی پکڑ کا جو شدید مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے باوجود کوئی ایسی بات ہے کہ وہ مہربان بھی عذاب تیار کر کے رکھے ہوئے ہے کہ اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک پیغام کا نام ہی انذار ہے، ایک پیغام کا نام ہی جگا دینا ہے، آگاہ کر دینا ہے، خبردار کر دینا ہے، اور غفلت سے اور بے خبری سے نکال کر روشنی کے اندر لے آنا ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور خالق کے انسانوں کے ساتھ خطاب کرنے کا بنیادی مقصد کہ جاگ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اور اس بڑی حقیقت سے کہ بڑی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ سورۃ یاسین کے اندر وقتاً فوقتاً ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ، اور اس سورت کا پورے کا جو ہے محور جی بھی وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ غفلت سے نکال دینا، آگاہ کر دینا اور انسان کو خبردار کر دینا. تو ان بڑی حقیقتوں سے خبردار کرنے کے لیے اے نبی تیری بعثت کو عمل میں لایا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.